بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست عدنان مکی۔ سب سے پہلے درود پاک صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وصحبہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست بہن بھائی اور بزرگ حضرات ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اپنے گھروں میں ہنستے مسکراتے ہوئے بس رہے ہوں گے۔ میری ڈھیر ساری دعائیں ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے اور دوست بزرگوں کے لیے جو بیمار ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، پریشانی کی حالت میں ہیں، جس بھی کرب کے اندر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اور جو میری مائیں بہنیں دوست بزرگ جو بیچارے بزرگی کی وجہ سے، عمر کا تقاضا ہونے کی وجہ سے ان کے اوپر بیماری نے ڈیرے ڈال لیے ہیں اور بیماری چھا گئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بیماریوں کو، ان کی پریشانی کو دور فرمائے اور ان کے ساتھ عافیت والا معاملہ فرمائے۔ اور جو میری مائیں بہنیں اور بھائی رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، بیٹیوں کے بیٹوں کے وجہ سے، کہ اللہ ان کے نصیب کو اچھا کرے، اور جو خاص طور پر بے اولاد کی وجہ سے ان کی اولاد نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ ان کو نرینہ اولاد عطا فرمائے۔ یہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، اور اس کا ہر وقت شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ جن کے پاس نہیں ہے، اللہ ان کو اس اولاد کی نعمت سے نوازے اور ان کے لیے آسانی والے معاملات فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی بانجھ پن یا بے اولاد نہ کرے، یہ میری دعائیں ہیں۔ اور ہنستے مسکراتے رہیں، اللہ تعالیٰ میری ماؤں کو بھی سلامت رکھے، میرے بھائیوں کو بھی، میری بہنوں کو بھی۔ اور آج کا سورج نکلا تو میں سوچ رہا تھا، جاتے ہوئے بات کر رہا تھا اپنے دل کے ساتھ ہی، کہ آج کی سورج کی کرنیں کسی کے لیے خوشی کی نوید لے کر آئی ہوں گی اور کسی کے لیے غم کے ڈیرے ہوں گے۔ کوئی پریشان ہوگا، کوئی خوش ہوگا۔ جو خوش ہیں اللہ ان کی خوشیاں نصیب کرے، اور جو پریشان ہیں، جن کے اندر گھر میں آج مصیبت ہے، یہ پریشانی ہے، کسی قسم کی بھی ہے، وہ جس قسم کی بھی ہو، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ان کو اللہ ان کی مدد کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو خوشی میں تبدیل فرمائے۔ میری یہ دعائیں ہیں، میں یہ دعائیں کرتا رہتا ہوں اپنی ماؤں کے لیے، بہنوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، ان کے لیے جو جس مقصد کے لیے جہاں نکلے ہیں، اللہ ان سب کو سلامت رکھے، ان کے مقاصد کو پورا فرمائے، اور ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہتے ہیں کہ اس کو کبھی نہیں اس کا ہاتھ ہم نے رکتے دیکھا جو بانٹتا ہے، کبھی نہیں ہم نے اس کی عزت میں کمی دیکھی جو عزت دیتا ہے، کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ اس کو ذلت میں جاتے ہوئے جو عزت دے اور جو خوشیاں بانٹے اور وہ غمی کے اندر یا پریشانی کے اندر ہو، کبھی ہم نے ایسے نہیں دیکھا۔ میں آپ کو آج ایک بتاؤں گا کہ اللہ کے ایک بزرگ تھے، ایک فقیر تھے، تو ان کی عادت تھی کہ ان کے پاس جو بھی آتا تھا نا، اس کو کھلا کے پلا کے تو گھر سے رخصت کرتے تھے۔ ایسے رخصت نہیں کرتے تھے، ان کو نہ کھلا پلا کر گھر سے بھیجنا، جو بھی آیا۔ تو ایک وقت آیا کہ ان کے پاس کھانے کھلانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو جب ان کے پاس کچھ نہیں تھا کھلانے کے لیے، تو مہمان آئے، ان کو ادھار پکڑ کے کھلاتے رہے۔ کوئی جو بھی مہمان آتا، کہتے ہیں فقیروں سے در سے کوئی بھی ان کے پاس آئے تو خالی نہیں جاتا، کھلا کے بھیجتے تھے اس کو۔ تو کرتے کرتے ایسے ہوا کہ ان کے اوپر قرض آ گیا اور قرضہ مانگنے والے آ گئے۔ اب جب قرضہ مانگنے والے آ گئے تو اب بڑے پریشان ہوئے کہ اب کیا کروں۔ اللہ والے تھے، فقیر تھے، ان کا مزاج تھا کھلانا، تو لوگ اب مانگنے والے آگے، ان کو بٹھایا، بیٹھیں، تو اب اللہ کے ساتھ جستجو ہے کہ اب ان کو کہاں سے کھلاؤں، اب تو میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ جو جن سے مانگے تھے وہ بھی آج اپنے لینے آگے پیسے۔ تو باہر سے ایک بچہ گزرا، اس کے بعد پتیسا تھا، تو آواز لگا رہا تھا کہ پتیسا لے لیں۔ تو اپنے ایک خادم کو کہا کہ جائیں اس کو بلا کر لیں۔ بچے کو بلا کر لائے اور کہا کہ پتیسا دیں، سب میں بانٹ دو۔ بچہ بڑا خوش ہوا اور کہا کہ یار یہ تو جہاں میں نے سارا دن گلیوں میں ذلیل ہونا تھا، اور آج ہی میرا پتیسا بک گیا ایک ہی جگہ پر، میں گھر چلا جاؤں گا ٹائم سے۔ تو جب پتیسا بانٹا تو کہا کہ بزرگوں، اللہ والوں، پیسے، کہا بیٹا بیٹھ جاؤ، جب ان کو ملیں گے تو آپ کو بھی مل جائیں گے۔ بچہ بیٹھ گیا بڑا، اور کچھ دیر کے بعد پھر اٹھا، کہا بابا جی بزرگوں پیسے، کہا بیٹا جب ان کو ملیں گے تو آپ کو بھی مل جائیں گے۔ پھر بیٹھ گیا، کافی دیر گزری تو پھر بچہ کھڑا ہوا اور کہا بابا جی پیسے، کہا بیٹا جب ان کو ملیں گے تو آپ کو بھی مل جائیں گے۔
تو جب چوتھی بار بچے نے شور کرنا شروع کر دیا اور کہا کہ بابا جی میری ماں میرا انتظار کر رہی ہے، میرا گھر کا چولہا تو انہی پیسوں پہ چلتا ہے، میں گھر لے کے جاؤں گا، میری ماں میرے انتظار میں بیٹھی ہوگی کہ میرا بیٹا پیسے لے کے آئے گا تو ہم کچھ بنائیں گے، کچھ کھائیں گے۔ تو کہا بیٹا جب ان کو ملیں گے تو آپ کو بھی مل جائیں گے۔ تو کچھ دیر میں ایک آدمی آیا اور اس نے بابا جی کو اشرفیوں کی تھیلی دی اور چلا گیا۔ کہا یہ آپ کی ہیں۔ بابا جی نے ساری اشرفیاں بانٹ دیں، سب کو دے دیں۔ تو ان میں سے کچھ آدمیوں نے سوال کیا کہ اللہ والو یہ کیا ماجرا ہے، ہم کافی دیر سے بیٹھے ہیں تو پہلے اس بندے کو کیوں نہیں بلایا؟ تو بابا جی نے کیا خوبصورت جواب دیا، کہا آپ بیٹھے تھے تو آپ میں کوئی رونے والا، مانگنے والا، چیخ و پکار کرنے والا نہیں تھا، تڑپ والا نہیں تھا۔ یہ بچہ آیا، یہ اس نے چیخ و پکار کی، مانگا، تڑپا، تو اللہ کو یہ ادا پسند آئی تو اللہ نے تو آپ کے پیسوں کا بندوبست کیا۔ اس کی وجہ سے اس کے پیسوں کا بندوبست ہوا تو ساتھ آپ کا بھی بندوبست ہو گیا۔ تو کہا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایک کی وجہ سے سب کو نواز دیتے ہیں، کسی ایک کی وجہ سے سب کو بخشش کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے نیک لوگوں کی صحبت عطا فرمائے اور ہمیں بھی ایسا مانگنے والا بنائے کہ ہم مانگیں تو جو میرے بہن بھائی گھروں میں ہیں جہاں بھی اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ سے اس تڑپ سے، اس جستجو سے مانگیں کہ اللہ، اور اس نیت سے مانگیں کہ مجھے جو اللہ تعالیٰ دیں گے میں اس کو آگے بانٹ دوں گا، اور لوگوں کی مجھے یا اللہ تو مجھے جو مجھے دے گا لوگوں کی آسانی کے لیے دے، مجھے لوگوں کو فائدے کے لیے مجھے دے۔ تو یہ میری دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، ماؤں، بہنوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں اور ان سے ہمیں بڑا سب کو سیکھنے کو ملتا ہے، لیکن ہم سیکھتے نہیں ہیں۔ تو میں بھی یہ بات کر رہا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ میری اس بات سے کسی کو فائدہ ہو جائے اور کوئی اللہ سے مانگنے والا بن جائے، آپ کی مشکلات کا حل ہو جائے۔ اور ایک بزرگوں نے ایک وظیفہ بتایا ہے، جس کا کام نہ ہو رہا ہو، کوئی مصیبت میں پریشانی میں ہو تو یہ وظیفہ کر لے، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اس وظیفے کو کثرت سے پڑھے، آپ کا کام جو نئی بات مان رہا اور جو نہیں ہو رہا خود ہی اللہ کے حکم سے انشاءاللہ ہو جائے گا۔ تو جو میرے نئے چینل پر نئے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں، کومنٹ کر دیں، اور جو فیس بک پر دیکھتے ہیں تو وہ لازمی فالو کریں اور لائک کریں، کومنٹ کریں، اپنی رائے کا اظہار دیں۔ انشاءاللہ آپ سے ملتے رہیں گے، آپ سے باتیں کرتے رہیں گے، ایک نئے دن کے ساتھ، ایک نئے عزم کے ساتھ، ایک نئے ارادے کے ساتھ، اور آپ کے لیے دعائیں بھی کریں گے، آپ کے لیے اچھی بات بھی کریں گے، جس سے آپ کو بھی فائدہ ہو، مجھے بھی فائدہ ہو۔ تو لازمی مجھے میری ویڈیو کو شیئر بھی کر دیا کریں۔ تو اسی کے ساتھ آپ سے زیادہ چاہتے ہیں درود شریف کے ساتھ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وصحبہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ارادے کے ساتھ، ایک نئی بات کے ساتھ۔ تب کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔